بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین بحیثیت مسلمان ہمارا قیامت پر ایمان ہے اور قرب قیامت کی پیشن گوئی جو قرآن اور احادیث میں ملتی ہیں وہ پوری ہو کر رہیں گی۔ قرب قیامت کی بہت بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا نام تو آپ نے سنا ہوگا اور ان سے متعلق بہت سی کہانیاں بھی سنی ہوں گی۔ یہ ایک وحشی اور درندہ صفت قوم ہے جو قرب قیامت امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک آزمائش کے طور پر بھیجی جائے گی، جس کی خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ دی ہے، اور قرآن کریم کی سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں اللہ نے اس قوم کا ذکر فرمایا ہے۔ یاجوج ماجوج حقیقت میں کون ہیں اور دین اسلام میں ان کی اہمیت کیوں ہے؟ یاجوج ماجوج نام کا مطلب کیا ہے اور یہ قوم کہاں موجود ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ ناظرین، یاجوج ماجوج دو الگ الگ الفاظ کا مجموعہ ہے جس کا مطلب سخت جان اور ایسے دشمن کے ہیں جو بہت تیزی سے حملہ آور ہو۔ احادیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا تو وہ اتنی تیزی سے حملہ کریں گے کہ کوئی ان کے سامنے نہ ہی کھڑا ہو سکے گا اور نہ ہی بھاگ سکے گا۔ بہت سی داستانوں اور کہانیوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی دوسری مخلوق ہے جو قرب قیامت انسانوں پر حملہ آور ہوں گے، لیکن حقیقت میں یہ لوگ انسان ہی ہیں۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ قرآن مجید، تورات اور تاریخی مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق یاجوج ماجوج کی بستیاں تبت اور چین سے بحرمند شمال تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ لوگ انسانی تاریخ کے سب سے وحشی قبیلے تھے جو اپنے وحشیانہ حملوں سے پوری کی پوری بستیاں تباہ کر دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر یاجوج ماجوج کو آج دنیا پر چھوڑ دیا جائے تو یہ پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس قوم کے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنی 1000 یا اس سے زیادہ اولادیں نہ دیکھ لے۔ یہ لوگ قد میں چھوٹے ہوتے ہیں، ان میں سب سے لمبا آدمی 3 بالش تک ہوتا ہے۔ یہ لوگ بہار کے موسم میں اپنی بستیوں سے نکلتے اور جو چیز بھی انہیں نظر آتی اسے تباہ کر دیتے، پھر چاہے وہ فصلیں ہوں، مال مویشی ہوں یا پھر انسانوں کی بستیاں۔ ہزاروں سال پہلے اللہ کے ایک نیک بندے ذوالقرنین اس روئے زمین پر حکومت کیا کرتے تھے۔ یہ وہی ذوالقرنین ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے اور ان کے 3 سفروں کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی ہے جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے۔ ذوالقرنین نے دنیا کے ایک کونے یعنی مشرق سے لے کر دوسرے کونے یعنی مغرب تک کا سفر بھی کیا۔ بعض مورخین کے نزدیک ذوالقرنین جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے وہ ایران کا مشہور بادشاہ سائرس اعظم تھا۔ ناظرین، ذوالقرنین کا مطلب ہے 2 سینگوں والا، اور یہ نام انہیں اس لیے دیا گیا کیونکہ ان کے تاج پر 2 سینگ ہوا کرتے تھے۔ ذوالقرنین نہایت ہی رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جہاں سے بھی گزرتے لوگ ان کی رحم دلی اور انصاف پسندی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے اپنا پہلا سفر مغرب کی طرف کیا اور ایسی جگہ پہنچے جہاں سورج ایک سیاہ چشمے میں ڈوبتا دکھائی دیتا۔ وہاں ذوالقرنین کی ملاقات ایک قوم سے ہوئی جنہوں نے جانوروں کی کھالیں پہن رکھی تھیں اور وہ لوگ دریائی مردار جانور کھاتے تھے۔ اس قوم کا نام ناسک تھا۔ پھر ذوالقرنین نے اپنا دوسرا سفر مشرق کی طرف کیا اور چلتے چلتے ایسی جگہ پر پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات ایک ایسی قوم سے ہوئی جن کے پاس رہنے کے لیے کوئی عمارت اور مکانات نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ سورج طلوع ہوتے ہی غاروں میں چلے جاتے اور سورج غروب ہونے کے بعد اپنے کھانے پینے کے لیے شکار وغیرہ کرتے۔ اس قوم کا نام منسک تھا۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے اپنا تیسرا سفر شمال کی جانب کیا اور چلتے چلتے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں ایک ایسی قوم کو آباد دیکھا جس کی زبان انتہائی عجیب و غریب تھی۔ اس قوم سے اشاروں میں بات کرنا بھی بہت مشکل تھا۔ اس قوم نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کا ذکر کیا اور کہا یہ لوگ بار بار ان علاقوں پر حملہ کر کے فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس سرکش قوم کی یلغار سے بچائیں، ہم آپ کو اس کا معاوضہ بھی ادا کریں گے۔ اس قوم کی بات سن کر ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار تعمیر کروائی جو لوہے کی چادروں اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی۔ دیوار تعمیر کرنے کے بعد ذوالقرنین نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس قوم سے کہا کہ اب یاجوج ماجوج اس روئے ارض پر کوئی فساد نہیں پھیلا سکیں گے، لیکن یہ دیوار ایک وقت مقرر تک ان کو روک کر رکھے گی۔ اس دنیا میں ہر چیز کو فنا ہونا ہے اور ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج اپنی بستیوں سے نکل کر تمام زمین پر پھیل جائیں گے۔ اسی بات کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح آیا ہے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ اسی ضمن میں ایک حدیث بھی موجود ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ دیوار توڑ کر نکلیں گے، زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے، لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے، جب ان کے اگلے افراد بحر تبریہ سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور جب ان کے آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کی تعداد کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن و انس کے کل 10 حصے ہیں اور ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہر ایک انسان کے مقابلے میں 999 یاجوج ماجوج ہیں۔ ایک روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، جنہیں اللہ خون لگا کر نیچے پھینکے گا، تو وہ کہیں گے ہم نے فرشتوں اور جنات پر بھی غلبہ پا لیا ہے، جس طرح ہم زمین والوں پر غالب ہیں۔ یاجوج ماجوج کا خروج کب ہوگا، اس بات کا علم تو صرف اللہ کو ہی ہے، لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج روز اس دیوار کو توڑتے ہیں۔ جب وہ دیوار ٹوٹنے کے قریب آتی ہے تو ان کا بڑا کہتا ہے کہ بس اب باقی کل توڑیں گے، تو اگلے دن اللہ کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جس دن ان کے خروج کا وقت آئے گا تو ان کا بڑا کہے گا چلو اب انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے، تو اگلے دن دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی وہ لوگ چھوڑ کر گئے تھے، اور پھر وہ باقی دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے، اور باہر نکل کر وہ لوگ زمین پر فساد برپا کر دیں گے، قتل و غارت گیری کریں گے، اور زمین پر موجود ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کی ہلاکت کی دعا کریں گے تو اللہ اس قوم کی گردنوں میں کیڑے پیدا کرے گا جس سے وہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان کی لاشوں سے پوری زمین پر ایک بالش جگہ بھی باقی نہیں رہے گی، اور پوری زمین پر بھیانک بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ کچھ پرندوں کو حکم دے گا تو وہ ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں پھینک دیں گے، اور اس طرح یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کو روکنے والی دیوار کہاں پر موجود ہے یہ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا، لیکن کچھ مورخین کے مطابق قفقاز کے علاقے میں موجود دریائے خضر اور دریائے سیاح کے درمیان ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی شکل پیش کرتا ہے۔ اس میں ایک مشہور درہ دریال موجود ہے، یہاں ایک قدیم لوہے کی دیوار بھی موجود ہے۔ اسی بنیاد پر بہت سے محققین کا ماننا ہے کہ یہی دیوار ذوالقرنین ہے، لیکن یہ صرف ایک اندازہ اور قیاس ہی ہے، کیونکہ دیوار ذوالقرنین کہاں بنائی گئی ہے یہ صرف اللہ کو ہی معلوم ہے، اور ایک دن آئے گا جب یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر نکل آئیں گے اور زمین پر اپنی بربریت اور درندگی کا مظاہرہ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔